بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، قوم سمود، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا ہوا تھا۔ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دنیا کی لمبی ترین قومیں تھیں۔ ان کے جیسی قوم نہ اس سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسی کسی قوم کو پیدا فرمایا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ پیارے دوستو، قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم مارز وجود میں آئی جس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس قوم کو سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور رفتہ رفتہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسطن عمر 900 سے 1000 سال تک ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے اور نہ ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ تندرست اور جوان رہتے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی نظر تک کمزور نہ ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، قوم سمود کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ فقط ایک بار ہم بستری کر لیتا تو عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی۔ یہی وہ خوبی تھی جس وجہ سے یہ قوم عاد کے بعد بہت جلد قوم سمود کے نام سے ابھری اور اس قوم نے جلد ہی دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر دیا۔ ایسی شاندار قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنے دردناک عذاب سے تباہ کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا؟ معزز سامعین اکرام، اس قوم کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی نشان عبرت کے طور پہ باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے محلات تیار کیا کرتے تھے اور اسی کے اندر زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر طرح طرح کے پھل۔ اس قوم کے محلات اتنے خوبصورت تھے جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے تھے اور ان کے عالیشان محلات کو دیکھ کر خوب محظوظ ہوتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، قوم سمود کے لوگ اپنے عالیشان محلات اور سرسبز و شاداب باغات اور دلکش مرغزاروں اور نعمتوں کی وجہ سے غرور میں آ گئے اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور یہ بات بھی بلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ نے قوم عاد کو انہی نافرمانیوں کی وجہ سے دردناک عذاب میں مبتلا کر کے تباہ کیا تھا۔ معزز سامعین ذبح، اس دنیا کی اس طاقتور ترین اور بدبخت قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔
اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم کو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا معجزہ دیکھنا چاہو گے؟ تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے کہ آپ ایسا کرو، جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکالو جو گابن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے، اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک انتہائی خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے، اور اس کے بعد اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح کفر و شرک پر اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ناظرین گرامی، اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہ اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشموں کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے۔ ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرے دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں بھی ختم نہ ہوتا۔ ناظرین گرامی، اس کے باوجود قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پانی میسر نہ آتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی دو انتہائی خوبصورت حسین و جمیل بیٹیاں تھیں۔ ان کی عمریں 12 اور 14 سال تھیں، لہٰذا اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں تمہیں انعام کے طور پر دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی اس لیے وہ اس عورت کی جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اسے اپنی دونوں کنواری بیٹیاں دے دوں گی۔ اس عورت کا اعلان سنتے ہی دو نوجوان جن کا نام مصدع بن دہر اور کیدار بن سالس تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہمیشہ ہم کو ڈراتے ہو۔ اس اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ چنانچہ اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ناظرین گرامی، اس طرح جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کیا اور وہ لوگ جب اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ کے عذاب کو طلب کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے
کہ اب اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ 9 افراد پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب اور ان 9 لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی میں مبتلا رہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مزید حد سے بڑھنے لگی۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جب قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہو عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار لو، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب منتظر ہے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم لوگ یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگوں سنو، پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، جبکہ تیسرے دن تمہارے چہرے بالکل سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے۔ اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا جب ان کے چہرے کالے ہو گئے۔ اپنے کالے چہرے دیکھ کر اب قوم سمود کے لوگ ڈرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب ہم پر نازل ہوگا۔ چوتھے دن بے حد خوفناک قسم کی زوردار چیخ آسمان سے نکلی۔ یہ آواز اس قدر زور آور اور بھیانک تھی کہ جس نے اس قد آور قوم کے کلیجے چیر دیے، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل جیسے باہر آنے لگے، روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہیبت ناک زلزلہ بھیجا جس زلزلے سے انہی کے گھروں کو ان پر گرا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد ان کی نسل میں سے قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا اور اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔